يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ گنہگار سے گنہگار شخص بھی یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس ماہ کے اندر وہ اپنے اللہ رب العزت کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے منوا لے گا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے گا۔ ہم سب اس ماہ کا انتظار بہت اچھے انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ سے خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے رمضان جس کے اندر انسان اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لے، اللہ رب العزت ایسے رمضان ہماری زندگیوں میں بار بار لکھ دے۔ چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کا آغاز ہونے میں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، ایسا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ کے روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش جن اور شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، للہ لیلۃ فیہ خیر من الف شہر، اس ماہ کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت کر لینا، جس کے اندر نیک اعمال کر لینا، 1 سال 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے۔ اور فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت رمضان کے ہر رات کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب ہو کر فرماتے، وَنَادَى مُنَادٍ، کہ آسمان پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو طلب کرنے والے ذرا جلدی کر، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو ذرا مشغول کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے گناہ کرنے والے، گناہوں کا طلب کرنے والے، گناہ کی طرف جانے والے لوگوں، گناہوں سے رک جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرماتے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت اس ماہ میں اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ عمل جہنم سے آزادی کا اللہ رب العزت ماہ مبارک میں ہر رات میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت بھی ہمارا نام ان لوگوں میں شمار فرما لے کہ جن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد ہی ہم ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اگر انسان بیت اللہ میں جا کر بھی روزہ رکھے، حج بھی کر لے، لیکن انسان کی اگر نیت خالص نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو بالکل بھی اجر عظیم سے نہیں نوازتے، بلکہ دکھلاوے کے عمل کی وجہ سے اس کا نیکی کا کام بھی اس کے لیے وہ بال جان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت نے صرف اسی چیز کا حکم دیا کہ خالصتاً یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران آپس میں ایک دوسرے کو بتلائیں میں نے اتنے نوافل پڑھے، میں نے اتنے روپے کا صدقہ کیا، میں نے فلاں فلاں دعا کی اور اتنا لمبا لمبا قیام کیا، میں نے اتنی بار قرآن کریم کا مکمل پڑھ لیا۔ ہاں، کسی کو بتلانا ہو، آپ کی نیت یہ ہو کہ اگلا کام نہیں کر رہا، اگلے کو رغبت دلانے کے لیے آپ بتلا سکتے ہیں، لیکن ہر محفل میں بیٹھ کر یہ تذکرہ کرنا کہ اس رمضان میں میں نے اتنی دفعہ قرآن کریم کو مکمل کیا، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ایسا کام نہ کریں۔ صرف جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ تیری رضا کے لیے تھوڑا سا عمل کیا ہے، اس میں نقص بھی ہے، اس میں کمی بھی ہے، لیکن اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ہم تو رمضان المبارک کے صرف روزے رکھ لیں اپنے آپ کو جنتی شمار کرتے ہیں۔ سلف صالحین 6 ماہ تک دعا کرتے اللہ جو روزے رکھے ہیں ان کو قبول فرما، اور 6 ماہ کے بعد دعا کرتے اللہ جو اگلا رمضان آنے والا ہے اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے صرف رمضان کے روزے رکھنے اور اپنے آپ کو جنتی شمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری نیتوں میں جو رکاوٹ آ چکی ہے، جو کمی واقع ہو چکی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے صرف نیت یہ کرے کہ میں نے جو کام کرنا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز جو رمضان المبارک سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیغمبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے سارے اعمال اللہ رب العزت ضائع فرما دیں گے۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال شرک کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، اگر وہ شرک کرتے تو وہاں میرے اور آپ کے اعمال کیسے باقی رہیں گے؟ ہم راتوں کو قیام کر لیں، دن کو روزے رکھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، اگر ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے ساتھ درست نہ ہوا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے، نظر و نیاز کسی اور کے لیے کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے عقائد کی اصلاح رمضان المبارک کے چاند سے پہلے کر لیں، اور اس کے ساتھ یہ عمل کہ جو عمل کرنا ہے اس کو سنت کے مطابق کریں۔ کل رات کی ہی بات ہے، ایک صاحب فرمانے لگے کہ ہم تو نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہمارا امام پڑھتا ہے۔ آگے سے کسی استاد نے، کسی مولانا نے ان کو جواب دیا کہ قیامت کے دن صرف وہی نماز قبول ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوگی، جو ان کے عمل کے مطابق ہوگی۔ کہنے لگے نہیں، اگر ہم اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا امام بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اللہ یہ میرے مقتدی تھے، یہ میری پیروی کرتے تھے، ان کی نمازوں کو قبول کریں۔ ہمارے عقائد کو، ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قیامت کے منظر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے مدد مانگیں گے کہ اللہ سے ہمارے لیے سوال کریں، اللہ رب العزت کو یہ آسانی کا معاملہ فرما دیں، کوئی سفارش کر دیں۔ جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سفارش سے انکار کر دیں گے، وہاں آج کے پیر فقیر کہاں سے ہماری سفارش کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام یہ بات کہتے نظر آئیں گے، یا ربی نفسی، اے اللہ بس مجھے بچا لے، یا ربی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہاں ہمارے پیر فقیر کہاں ہماری سفارش اللہ رب العزت کے ہاں کر سکتے ہیں؟ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حوض کوثر پر لایا جائے گا، ان کے بازو، ان کی پیشانیاں، ان کے قدم وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہوں گے، میرے امتی آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ رب العزت دوار حائل کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ یہ آثار لگتے ہیں کہ میری امت ہے، ان کو میرے پاس آنے دیجئے، مجھ سے دور کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا تبدیلی کی تھی۔ انہوں نے آپ کو رہنما، رول ماڈل نہیں سمجھا، بلکہ کسی اور کی پیروی کرنے لگ گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئیں گے،
فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کے لیے ہلاکت ہو، ان کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی شخص ہمارے دین کے مطابق عمل نہیں کرتا، ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، اس کا عمل جتنا بھی اچھا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو رد، وہ رد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے قیام کرنے کی جگہ کثرت سے روزے اور صدقہ خیرات کرنے کی بجائے سب سے پہلا عمل کریں کہ اپنے اعمال سنت کے مطابق کر لیں۔ سنت کے مطابق کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور آخری عمل جو رمضان المبارک سے پہلے کرنا ہے، اپنی کمائی کو حلال کی کر لیں، حرام کمائی سے توبہ کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی جو بارہا اس جگہ بھی بیان ہو چکی ہے کہ ایک شخص پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ ذرا تصور کریں، مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، پراگندہ حال شخص کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ خالی اس کے ہاتھوں کو لٹا دے۔ لیکن یہاں پر وہ بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی اللہ کو پکارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کے پیسوں کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش بھی حرام پہ ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیں؟ اگر میری اور آپ کی کمائی حرام کی ہوئی، اللہ رب العزت میری نیک اعمال کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے رمضان المبارک سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں، اور اپنی کمائی کو حلال کی کریں، حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ اور پھر جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، جو سب سے پہلا کام اس رات کو کرنا ہے وہ رات کا قیام ہے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں، یا تہجد کہتے ہیں، یا تراویح کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کا رات کا قیام رات اس انداز سے گزرتی ہے، کبھی اللہ رب العزت کے ہاں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت کے سامنے قیام کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو مناتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک میں راتوں کا قیام کیا، دو شرائط ہیں، ایمان کی حالت میں کیا، یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہوا، عمل بھی سنت کے مطابق ہوا، اور واحتسابا، اور اس کی نیت اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی ہوئی، دکھلاوے کی نہ ہوئی، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اس قیام کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ قاعدہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اپنے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو کہ جس مجلس میں بات کروں میری بات کی ویلیو ہو۔ آج ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں جس مقام پر ہوں وہاں میں بات کروں، میری بات کا کوئی مقام ہو، میری بات کو سننے والے کوئی لوگ ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل میں فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، رات کا قیام کرنا، راتوں کو اٹھنا اب آپ کے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے اور آپ کی بات کے اندر وزن بھی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے راتوں کا قیام کرنا ہے۔ اور راتوں کے قیام کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تراویح کی یا قیام اللیل کا اس کو نام دیں، اور 3 رکعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر کے پڑھا کرتے تھے۔
اور اس کا افضل وقت جو علماء نے لکھا ہے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ رات کا آخری حصہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں، اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اس وقت نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، تہجد اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے افضل وقت وہی ہے کہ انسان رات کے آخری ایام میں، آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو رمضان المبارک میں کرنا ہے، وہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ روزے آپ سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے جیسے آپ لوگوں پر فرض کیے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم، انسان کا ہر عمل اللہ رب العزت رمضان میں اس کو بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں۔ ایک نیکی کو اللہ رب العزت 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، یہ روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے، میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشی کے مواقع ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کو پورے دن میں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، ادھر سے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں سے اذان ہوئی اور وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کو اس وقت ایک خوشی ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی انسان کو اس وقت ہوگی جب روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص نفلی روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خرفا، اللہ رب العزت 70 سال اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک نفلی روزے کا اجر ہے، 70 سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور فرض روزہ جس کی اہمیت، جس کی اجر و ثواب میں میری اور آپ کی سوچ جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس کا اجر میں اپنے شایان شان دوں گا۔ انسان کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہوں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت جو 7 آسمان کا 7 زمینوں کا مالک ہے، وہ اگر کسی کو عطا کرنے پر آئے پھر اپنی شایان شان ہی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گناہ بھی بیان فرما دیا کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کا گناہ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا خواب کے عالم میں کہ 2 فرشتے آپ کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاتے ہیں، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کی بانچوں کو چیرا جا رہا ہے، خون ان کے منہ سے بہہ رہا ہے، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ شدید ترین عذاب دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ سزا کس وجہ سے ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطاری وقت سے قبل کر لیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کرے، روزہ بھی رکھا، کچھ گھنٹے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، لیکن روزہ جلدی افطار کر لیا۔ اللہ رب العزت نے سزا یہ دی کہ ان کی بانچوں کو چیرا جا رہا ہے، خون ان کے منہ سے بہہ رہا ہے، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اور جو روزہ رکھتے ہی نہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد انسان کو روزے سے فوائد بھی حاصل کرنے چاہیے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے روزے کا مقصد تو میرے اندر احساس پیدا کرنا تھا، لیکن وہ احساس آج ختم ہو چکا ہے۔ جو غزہ کے اندر ایک عالم دین نے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا کہ میری تقریر آپ کو کیا فائدہ دے گی، جہاں امت مسلمہ کو کئی ہزار لوگ شہید نظر آئے، کئی ہزار لوگ زخمی نظر آئے، لاکھوں کی تعداد میں بھوکے نظر آئے۔ یہ بھوک، یہ شہید ہونا مسلمان کا، جو مسلمان کی جان تھی، اس کا آئینہ تھا، اس کو جسم میں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر مسلمان دوسرے بھائی کو تکلیف ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو احساس نہیں ہو رہا، تو میرا اور آپ کا خطبہ ہمیں کیا احساس دلانے والا ہے؟ احساس نام ہے روزے کا۔ روزہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ اگر میں اتنے گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا، میرا مسلمان بھائی جس کے گھر میں رمضان کے علاوہ بھی کھانے پکانے کے لیے سامان نہیں ہے، راشن نہیں ہے،
کوئی بھوک میں ہے، کوئی پیاس میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے اور آپ کے اندر روزہ یہی احساس پیدا کرنے آتا ہے، روزہ یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے بعد صرف کھانا اور پینا اس لیے نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں جا کر کھا سکتا ہوں، کوئی دنیا والا مجھے نہیں دیکھے گا، لیکن میرے اندر احساس ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ یہی احساس کرتا ہے، یہی ہمارے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بقیہ زندگی میں جب چوری کرنے لگو، جب جھوٹ بولنے لگو، جب کسی کے ساتھ ظلم کرنے لگو، یہی دیکھو، یہی سوچو اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس روزے کے ذریعے میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہمارا رمضان اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا، جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی بری بات نہیں چھوڑتا، بیہودہ کام نہیں چھوڑتا، لہو و لعب میں پڑا رہتا ہے، روزے کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو بھی پرواہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے بھوکے اور پیاسے ہونے کو دیکھے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ایسے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ جو آپ کو فرض نماز نہیں پڑھنے دے رہی؟ ایسے روزے کا کیا فائدہ روزہ رکھنے کے بعد بھی میرے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، سودی کاروبار بھی کر رہا ہوں؟ ایسا روزہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام جو رمضان المبارک میں ہمیں کرنا ہے، سب سے پہلے قیام اللیل، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، پھر روزے رکھنے ہیں، اور تیسرا کام کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو شخص اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم سے تلاوت کرتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس کو 10 گنا اجر بڑھا کر دیتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، اور 3 حرف کا اجر 30 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن کریم کو قوت گویائی دیں گے، وہ زبان سے بول کر اقرار کرے گی، اللہ یہ تیرا بندہ راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ دن کے وقت بھی قیام کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اللہ میری سفارش کو قبول فرما، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ بھی انسان کے بارے میں سفارش کرے گا، اور قرآن کریم بذات خود بول کر اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کریں گے، پھر اللہ رب العزت قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرما کر انسان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن قرآن کریم اس کے بارے میں بھی گواہی دے گا، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تیرا کلام بھی تھا، تیری کتاب بھی تھی، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی گواہی کو پھر قبول کرے گا اور ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں قرآن کریم کو صحیح گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو اور ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اگلا کام رمضان المبارک میں انسان کثرت سے دعا کرے۔ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت کو سب سے بہترین چیز، پسندیدہ چیز یہ لگتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا افطاری کے وقت دعا کی جائے، اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، اور پورا روزے دار کی دعا اللہ رب العزت ویسی رد نہیں کرتے۔ اگلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، دروس میں شرکت کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں دین کی بات سیکھ لوں یا کسی کو سکھا دوں، اللہ رب العزت اس کو مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔
رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فجر کے وقت اکثر دروس ہوا کریں گے۔ پہلا ہفتہ آپ احباب کے لیے طہارت کے متعلق ہے، جس میں نماز، جس میں غسل کا طریقہ بتلایا جائے گا، وضو کا طریقہ بتلایا جائے گا، اور دیگر عبادات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اس کے متعلق فجر کے بعد ہماری اس مسجد میں پہلا ہفتہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ تقریباً پورے رمضان میں فجر کے وقت مختلف علماء کا، مختلف مشائخ کا درس ہوا کرے گا۔ آپ احباب سے یہ حدیث سنانے کے بعد یہی التماس ہے کہ مسجد میں آئیں، نیت یہ کریں کہ میں دین کی بات سیکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل حج کا ثواب دینے والے ہیں۔ 30 روزے ہیں، 30 دن اگر ہم نیت کر کے آ جائیں تو 30 حج کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے، اور 30 حج شاید میرے اور آپ میں سے زندگی میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن حج کا ثواب تو لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اگلا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 700 گنا تک بڑھا کر اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ آپ نے 10 روپے صدقہ کیا، اللہ رب العزت اس کو 700 سے ملٹیپلائی کریں گے، پھر اپنے پاس اس کا اجر لکھیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بارش میں چلنے والی تیز ہوا کی طرح اس سے بھی بڑھ کر آپ رمضان المبارک میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، کہیں آگ لگی ہو اس کے اوپر پانی پھینکا جائے، پانی کے ذریعے آگ بجھ جاتی ہے، فرمایا اسی طرح انسان کے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان صدقہ کرتا چلا جائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ابھی فیصلہ شروع نہیں ہوا، صرف قیامت کا دن ہے، ابھی اللہ رب العزت نے فیصلے نہیں کیے، تو انسان اس وقت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جتنا زیادہ صدقہ انسان نے کیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ انسان کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس وقت تو سورج سوا نیزے کی بلندی پر ہوگا، صرف سے وہ سوا نیزے کی دوری پر سورج ہوگا، انسان پسینے میں شرابور ہوگا۔ لیکن جس شخص نے دنیا میں رہ کر صدقہ کیا ہوا، اللہ رب العزت اس کو صدقے کے سائے میں رکھے گا، اس کو پھر یہ سورج کی تپش، سورج کی گرمی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جہاں ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، وہاں میری آپ سے گزارش ہے، انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر خواتین کے لیے اہتمام نہیں ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں مجھے اور آپ کو ہر ہفتے آنا پڑتا ہے مسجد کے اندر جمعہ کی ادائیگی کے لیے، دین کی بات سننے سنانے کے لیے، وہاں پر عورتیں دین سے بہت دور چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے وقت پر اہتمام نہ کیا کہ عورتوں کو بھی دین کی تعلیم دی جائے، ان کے لیے بھی مسجد کے اندر انتظام کیا جائے، تو دین سے بہت دوری اختیار کر چکا ہوگا۔ اگر عورتوں کی تربیت صحیح طریقے پر نہ ہو سکی تو صرف ایک عورت نہیں بلکہ پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، کیونکہ عورت نے ہی بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اگر عورت مسجد میں نہیں آئے گی، وہ درس و تدریس میں شمولیت نہیں کرے گی، پھر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنے والا کوئی دور نہیں، آسانی کے ساتھ ہمارے بچے دین سے دور چلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے، مل جل کر مسجد کے ساتھ تعاون کیجئے۔ انتظامیہ سے بھی اپیل ہے کہ اس بارے میں کوئی متحرک ہوں اور مسجد کے اندر عورتوں کے لیے اہتمام کیا جائے۔ یہ یقینی بات ہے، یہ کام آسان نہیں ہوتے، بہت اخراجات ہوتے ہیں۔ ہم سب نے جیسے اپنے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہوتا ہے، اپنی اس گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے منتھلی پیسوں میں سے کچھ انتظام کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلانا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا گھر بھی ہمارا بھی گھر ہے، ہمارے ہمسائے مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے مسجد کے ساتھ محبت کا سلوک کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں شمولیت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ انسان پوری زندگی بھی کبھی کبھی لگا رہتا ہے، اپنا گھر نہیں بنا سکتا ان اخراجات کی وجہ سے، لیکن تھوڑے سے پیسے اگر آپ مسجد میں شامل کر دیں، ہمیں دنیا میں گھر ملا نہ ملا، اللہ رب العزت سے امید ہے جنت میں ہمارا گھر ضرور مل جائے گا۔ اللہ رب العزت
ہمیں اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو اگلا کام کرنا ہے وہ انسان نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ یہ ماہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث کا سبق پڑھانا بھی اکثر چھوڑ دیا کرتے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، صرف قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے، اس کو کثرت سے اس کی تلاوت کرتے، اس کے معنی مفاہیم پر غور کرتے، تاکہ قرآن کریم کا مفہوم کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، وہ قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، ہم یہ سمجھ سکیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ فیصل آباد کے اندر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مختلف جگہ پر قرآن کریم کے کورس کروائے جا رہے ہیں، دورہ قرآن کروایا جا رہا ہے۔ وہاں الحمدللہ سرگودا روڈ کے اوپر گرین ویو کلونی کے اندر اہتمام کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ احباب سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں بھی شرکت کریں، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں، تاکہ عورتیں بھی، بچے بچیاں سب دین کے ساتھ جڑ سکیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں۔ وہاں قرآن کریم کا بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا اور انشاءاللہ قرآن کریم کی مختصر وضاحت بھی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انسان کچھ نیکیوں کا انتخاب کرے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے اندر انسان کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان دین کے کام زیادہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن کوئی ایک نیکی کا انتخاب کریں جو آپ نے رمضان میں کی ہے، رمضان کے بعد اس کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایک نیکی ایسی اختیار کریں اور کوئی ایک گناہ ایسا اختیار کریں جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ ہر سال صرف ایک نیکی کا اضافہ کرتے چلے جائیں، ایک گناہ کو چھوڑ دیں، تو امید ہے اللہ رب العزت ہمارے ان روزوں کو، ہمارے ان قیام کو قبول و منظور فرما لے گا، اور اللہ رب العزت ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے گا کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات کو کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے گا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کام میں آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے تقریباً ہر سال رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ یہ اعتکاف مسجد کے ساتھ منسلک ہے۔ مرد حضرات نے بھی اعتکاف کرنا ہو وہ مسجد میں رہیں گے، اور عورتوں نے بھی اعتکاف مسجد میں کرنا ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری 5 طاق راتیں جو ہیں اس کے اندر ہمیں طاق رات کی لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے۔ اس میں کثرت سے عبادت کریں، کوشش کریں پوری رات عبادت میں گزاریں، تھوڑا دن کے وقت آرام کریں، اور رات کو اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑا کر معافی مانگیں، شاید کہ اللہ رب العزت یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہمیں نصیب فرما دے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو شخص لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہو گیا، اس رات عبادت نہ کر سکا، فرمایا حقیقتاً وہ محروم ہو گیا، وہ بہت بڑی فلاح سے، کامیابی سے محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس رمضان المبارک میں